رات کو گھر میں جلدی جا کے سوئیے، کالج اسکول جاتے ہیں تو صبح اٹھ کر وقت پر اسکول جائیے اور اسکول میں بھی ان چیزوں سے محفوظ رہیے۔ اور میں کہتا ہوں نوجوانوں کہ اگر تم نہیں بچ سکتے ان چیزوں کو دیکھنے سے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا موبائل وغیرہ ہی کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ آج سب سے بڑا جو سبب ہے ان چیزوں کا وہ موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل۔ آئی بات سمجھ میں کہتا ہوں کہ آپ سادے موبائل یوز کریے، پھینک دیجئے ایسے موبائل، بالکل تہیہ کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے کہ آج کے بعد میں اینڈرائیڈ موبائل استعمال کی نہیں کروں گا جب تک کہ میں پختہ اپنے ارادے پر قائم نہ ہو جاؤں اور جب تک کہ یہ گندی اور غلط عادت مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چھوڑ دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر واٹس ایپ نہیں چلائیں گے تو کیا آپ مر جائیں گے؟ کیا فیس بک یوز نہیں کریں گے تو مر جائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ زندگی ہے تو آپ کے باپ دادا کیا مردہ تھے؟ وہ بھی تو زندہ تھے۔ کتنی بڑی جیتی جاگتی جان نظر آ رہی ان کی زندگی کا ثبوت۔ آئی بات سمجھ میں؟ بالکل آپ ارادہ کریے، دینی کتابیں پڑھیے، بزرگوں کی داستانیں پڑھیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج آپ آدھی آدھی رات تک موبائل چالو کر کے بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، کوئی ان برے کاموں میں مبتلا ہو تو آج سچی توبہ کر لے کہ ہم گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے، بیہودہ اور گندی کہانی نہیں پڑھیں گے، گندے دوستوں کے بیچ میں نہیں بیٹھیں گے، نہ گندی محفلوں میں جائیں گے، بلکہ ہم جلدی گھر میں ہو جائیں گے۔ آج نوجوان جن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس سے صرف تمہاری صحت ہی متاثر نہیں ہو رہی ہے، سب سے پہلے تمہارا ایمان خراب ہو رہا ہے، تمہارا ایمان متاثر ہو رہا ہے، تمہیں عقیدے میں کمزور کر رہا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ پروگرام سجایا کہ نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے کہ بے خبری میں وہ کتنے برے کام کر رکھے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بھرے مجمع میں خطاب کیا اور کہا کہ اے لوگو، ہر قوم کی طاقت اس کا کردار ہوا کرتا ہے۔ جب تک ہمارا کردار اچھا تھا ہم سب سے زیادہ طاقتور تھے، دشمن ہماری اصل طاقت کو پہچان چکا ہے۔ اب وہ میدان میں مقابلہ نہیں کرے گا، اب وہ تلوار لے کر سامنے نہیں آئے گا، اب وہ پیچھے سے ہمارے اندر گھس کر ہماری طاقت کو مسمار کرے گا، ہماری طاقت کو وہ بانٹ دے گا، نوجوانوں کی تخریب کاری کرے گا، ان کے ذہنوں کو خراب کر دے گا۔ میں ماں باپ سے کہتا ہوں تم کو خبر نہیں؟ کیا تم کو نہیں پتا تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے؟ تم کہو گی نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا۔ کیسے نہیں پتا؟ جب تمہارا بچہ رات میں 2 بجے گھر میں آ رہا ہے تم نے اس کا کان پکڑ کے پوچھا کیوں نہیں کہ کہاں تھا؟ جی کیا جب اس کے کام کی چھٹی تھی دن بھر گھر سے غائب رہا تو تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ تو کہاں تھا؟ ہو سکتا ہے وہ شرابیوں کے بیچ میں بیٹھا ہو۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، کیونکہ تم نے ہی دلایا ہے موبائل اور تم ہی دیتے ہو ریچارج کے لیے پیسے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج اگر تمہارے بچے گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس کے قصوروار تم ہو کہ تم نے انہیں اتنا مہنگا موبائل دلایا۔ آئی بات سمجھ میں؟